Pervez Musharraf is addressing a press conference in Dubai. Let's just listen. خواتین و حضرات، یہاں کچھ میرے خیال مجھے لگ رہا ہے کچھ شاید اردو نہ سمجھنے والے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا تو یہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم ٹو دس گیدرنگ آف دس میڈیا کانفرنس. مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگ آئے ہیں اور میں آپ کا یہ جو میڈیا کانفرنس منعقد کی گئی ہے اس کی ایک اہمیت ہے، ایک سگنیفیکنس ہے. سب سے پہلے تو سگنیفیکنس یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. ایک کراس روڈ پہ جیسے کہتے ہیں، ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک تبدیلی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ایک ڈو اور ڈائی سچویشن کے ساتھ کا سامنا ہے پاکستان کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹ سٹیک، اگر انگریزی میں کہوں واٹ از ایٹ سٹیک، نہ کوئی ڈیموکریسی یا پالیٹکس، یہ ایٹ سٹیک از دا اسٹیٹ آف پاکستان، یعنی پاکستان ملک ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے اس وقت. الیکشنز قریب آ رہے ہیں، امید ہے کہ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں الیکشنز ہو جائیں گے اور ہونے بھی چاہیے. تو لہذا میں یہ کہوں گا تمام جو لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور حب الوطنی جن کے دل میں ہے، ان کے لیے یہ وقت فیصلوں کا وقت ہے اور ایکشن کا وقت ہے. ٹائم فار ڈیسیژن اینڈ ایکشن بائی ایوری ون ہو لوز پاکستان، ہو از اے پیٹریوٹک پاکستانی. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نازک دور کیوں ہے، کریٹیکلٹی آف دس سچویشن ان پاکستان. سب سے پہلے بیفور آئی سے اینی تھنگ، مجھے کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں وہاں اگر پاکستان جا رہا ہوں تو کوئی دشمنی کرنے نہیں جا رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت موقع یکجہتی لانے کا ہے، اس وقت موقع ایک ریکنسیلیشن دکھانے کا ہے پاکستان کے حق میں. اور جو بھی شخص پاکستان سے پیار رکھتا ہے ان کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں، میں جو جا رہا ہوں سب سے پہلے پاکستان، کیونکہ مجھے پاکستان سے پیار ہے اور پاکستان کے عوام کا دکھ ہے میرے دل میں. اب دیکھنا یہ ہے، موقع اس بات کا ہے کہ ہمیں پاکستان کے سامنے جو پرابلمز ہیں، مشکلات کا جو سامنا ہے پاکستان کو، ان کو سمجھنے کا ٹائم ہے اور ان پرابلمز کے حل ڈھونڈنے کا ٹائم ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام حب الوطن پاکستانی پہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپس کے اندرونی کانفلکٹ کو روکیں اور یکجہتی کی طرف جائیں. یہی ہے پاکستان کو بچانے کا، پاکستان کو واپس پٹری پہ ڈالنے کا اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی طرف لے جانے کا. ہمیں پتہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ 2014 قریب آ رہا ہے، جبکہ افغانستان سے کولیشن فورسز، امریکن فورسز چھوڑ کر چلی جائیں گی. اس کی اپنی ایک ڈائنامکس، اس کی اپنی ایک ایفیکٹس ہوں گے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر کافی ایفیکٹس آئیں گے.
اگر ہم اندرونی طور پہ مستحکم نہیں ہوئے تو میرے خیال میں ہمیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو اس لیے یہ اہمیت ہے اس موقع کی، اس وقت کی. آگے آنے والے 2-3 مہینے جیسے میں نے کہا ہے اس کی بہت خاص اہمیت ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کی معیشت، میں معیشت کی کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو ہو گیا ہے وہ ہوا ہوا ہے. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آگے کو دیکھنا چاہیے. پچھلے پہ روتے رہیں گے وہ تو روتے ہی رہیں گے، آگے دیکھنا چاہیے. تو میں بریفلی، آپ دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان کی میں جتنی انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے، اور نوکریاں ظاہر ہے جب انڈسٹری بند ہوگی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. کمرشل ایکٹیویٹی نیچے گئی بھی ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کو کراس کر گیا ہے. بیرونی انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی وہ نہیں آ رہا ہے، ڈرائی اپ ہو گیا ہے. یہ صورتحال اکانومی کی ہے. اور اکانومی جو ہے اس وقت، سب سے پہلے اس لیے میں اکانومی یا معیشت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ معیشت ٹھیک ہوئے بغیر کوئی کسی ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی خوشحالی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں بریفلی، یہ ٹھیک کرنی پڑے گی، ہمیں معیشت ٹھیک کرنی پڑے گی. آسان کام نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے. ہو سکتی اس لیے ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل ہیں اور پاکستان کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں. اگر کچھ چیز لیکنگ ہے، کسی چیز کی اگر کمی ہے، وہ لیڈرشپ اور گورننس کی کمی ہے. یہ ٹھیک ہو. دبئی میں سابق صدر پرویز مشرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور سب میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی لوگ ہیں، بدحال ترین ڈس ایلیوژنمنٹ ہوئی ہے. سب سے بری بات یہ ہے کہ غیر یقینی آ گئی ہے لوگوں کے دماغ میں، دل میں. لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں. یہ صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، بہت خطرناک ہے. جس ملک میں ملک کی عوام کو ان کی اندرونی کانفیڈنس ان کی شیک ہو جائے، ہل جائے، یہ بہت ہی اس کا مستقبل میں بہت گہرا غلط اثر پڑ سکتا ہے. ریلیجس ٹیررزم، ایکسٹریمزم، مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، یہ ہمیں اندر سے کھا رہی ہے، تباہ کر رہی ہے. اور اگر نظر ڈالیں تو پہلے تو یہ ورڈ ایک چلتا ہے طالبانائزیشن، وہ میں جانتا ہوں یہ مدرسوں میں بہت طالب ہوتے ہیں، یہ وہ ان میں سے سب ان میں نہیں انوالوڈ ہیں. لیکن میں جب یہ کہتا ہوں تو میرا مطلب وہ ہے کہ جو فرسودہ خیال ہو، کوئی قوم ہو جو اپنے فرسودہ خیالوں کو دوسروں کے اوپر مسلط کر رہی ہے، اسلامی خیال سمجھ رہی ہے کہ وہ اسلام کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کے اسلام کے سوچ کے مطابق دوسروں کو بھی چلنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو پھیلاتے ہیں، مذہب کی بدنامی کرتے ہیں، اسلام کی بدنامی کرتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا ملالہ یوسفزئی کو مارنے کی کوشش کی گئی تو بچ گئی، اللہ تعالی نے بچایا اسے. یہ کون سا اسلام؟ یہ اسلام کے نام پہ یہ ہو رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہے جس کے نام پہ یہ ہو رہا ہے؟ پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئٹہ میں ہمارے ہزارہ شیعہ مسلمان جو ہیں، اور میں شیعہ مسلمان کہہ رہا ہوں
क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मुसलमान है, हम सब मुसलमान हैं, चाहे आप सुन्नी हो या शिया हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो। लेकिन अगर हमने इन फिरकों में बंटना है, और सिर्फ बंटना नहीं है बल्कि एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर देना है, ये कहां इस्लाम में लिखा हुआ है? हम कहते हैं हम 1.5 अरब हैं जी मुसलमान दुनिया में, which means really कि 1/4 of the world is Muslim। लेकिन कोई है हम नहीं है 1.5 अरब, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम एक दूसरे से दुश्मन है। अब ये दुश्मनी है तो हम 1.5 अरब नहीं है, हम तो थोड़े हैं, क्योंकि हम अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। इस बात का बदकिस्मती से कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको एहसास नहीं है। इनको चाहिए कि ये टॉलरेंस दिखाएं, बर्दाश्त दिखाएं एक दूसरे की तरफ। और ये जो क्वेटा में खास तौर पे हो रहा है हजारा कौम के खिलाफ, जो अहले तशी हैं लेकिन बेहतरीन कौम है, मैं इनमें से बहुत लोगों को जानता हूं, जितने अच्छे पढ़े लिखे हैं, नस्तालिक हैं, और पाकिस्तान में हर शोबे में ये एक्सेल करते हैं, स्पोर्ट्स में भी, उनको बेदर्दी से मारा जा रहा है। ये सब जब तक बंद नहीं होगा और हम एक बर्दाश्त का माहौल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही अंधेरों में रहेंगे। इन्हीं अंधेरों में हम चलते रहेंगे और दुनिया जो है हमें और इस्लाम को यही समझती रहेगी कि ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी इनके दिलों में, दिमागों में है। बदकिस्मती ये है कि वेस्ट में अगर आप जाएं तो वो समझने लगे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी सिखाता है। तो ये सूरत हाल है। तो इस बात को तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि इसको कंट्रोल तो करना चाहिए। मेरी दुआ है इन अनासिर से कि अल्लाह ताला इनके दिल को और दिमाग को वसी करे, और इनके दिल और दिमाग को कुशादा करे, और इनकी आंखों को खोले कि दुनिया कहां जा रही है और हमें ये कहां ले जाना चाह रहे हैं। अब आते हैं, ये तो माहौल की बात, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आखिर में मैं द वे फॉरवर्ड पे आता हूं। आगे करना क्या है? सवाल ये तो आसान है, हर आदमी आकर बोल देता है कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, इसमें ये खराबी है, वो खराबी है। आगे क्या करना है हमें? अगर हमें आगे क्या रोड मैप हमें नहीं पता और हमने वो उसके ऊपर चलना नहीं चाहते एज अ नेशन, तमाम पाकिस्तानी, तो फिर तो हम यही रहेंगे। और फिर आगे शायद मुझे यही दोबारा कहना पड़े, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम जाग गई है। पाकिस्तानी अवाम ने देख लिया है कहां गलती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। ये अगर शऊर, मुझे उम्मीद है कि अब पाकिस्तानियों में आ गया होगा। और मुझे इस उम्मीद के साथ मैं ये वे फॉरवर्ड में बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है पाकिस्तान में, इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये बहुत बड़ा, जो लोगों को समझ होनी चाहिए, जो मैं पिछले 8-10 साल में कर रहा था। मेरी 4 फोकसेस हैं। सबसे पहले इंटरनल स्टेबिलिटी, यानी अंदरूनी स्टेबिलिटी। मैं इसका उर्दू सोच रहा था कि स्टेबिलिटी का उर्दू आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं। कोई इस्तेकाम, अंदरूनी इस्तेकाम, अंदरूनी इस्तेकाम पहला।
दूसरी इलाकाई अमन, रीजनल पीस। तीसरा इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी दुनियावी एक आपकी पहचान, आपको एक्सेप्ट किया जाए कि एक कमिटी ऑफ नेशन में दुनिया में एक पाकिस्तान भी है और उभरता हुआ पाकिस्तान। और चौथा रोल जो पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का सबसे अहम मुल्क है, एक वाहिद ताकत है जो जौहरी ताकत है। तो लिहाजा पाकिस्तान का रोल बनता है मुस्लिम उम्मा में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Well, former President of Pakistan there saying that he is going to return to Pakistan very soon. The big question is, will he fight election? He also faces an arrest warrant.